غزہ کی صورتحال پر بات کریں تو ابھی تک رپورٹڈ جو ابھی تک وہاں پر شہداء ہے فلسطینیوں کی تعداد ہے 29,092. میں نے یہ رپورٹ اس وجہ سے کی ہے، باقی پتہ نہیں کتنے زخمی ہوئے ہیں، ان میں عورتیں اور بچے شامل ہیں. لیکن آگے سے جواب کے طور پہ جب یہ عالمی عدالت انصاف میں فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے جا رہے ہیں، میں حیران ہوں اور میں ایسے عقل دنگ رہ گئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. ہم تو دفاع کر رہے ہیں، ہمارے دفاع کے حق پہ جو کیس بنایا جا رہا ہے عالمی عدالت انصاف میں یہ غیر قانونی ہے. سر یہ کس قسم کا بیہودہ مذاق ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیں میرے خیال سے وہ دماغی طور پہ ڈی رینج ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور ہے کائے کے لیے؟ ملکوں کے ساتھ جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہیں تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کو. سو اس کے اوپر تو آپ تبرہ بھیجیے، ان کو تو آپ چھوڑیں، وہ تو بکواس کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. نیتن یاہو صاحب وہ ایک زائنسٹ ہے، اس کے ہاں انسانیت کے لیے کوئی ریگارڈ، کوئی رسپیکٹ، کوئی یعنی تفریق نہیں ہے. وہ قتل و غارت کا بادشاہ ہے. وہ دیکھیں کہتے ہیں سماعت غیر قانونی ہے. میں نے کہا نا کہ اس کی بکواس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 باتیں اہم جو ہے وہ عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے تو کم از کم فوکسڈ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. وہاں آپ یہ دیکھیے کہ 52 ممالک اور 3 انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اپنی اپنی پریزنٹیشن لینی ہے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پاکستان کی باری آنے والی ہے، وہ غالباً 23 فروری کو پاکستان، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے جو یونائٹڈ نیشن میں پرماننٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں منیر صاحب، وہ وہاں جائیں اور ان کی تقریر بھی بڑی منیر اکرم یس، وہ ان کی تقریر بھی بہت ویل ورڈڈ ہوتی ہے اور وہ کنوکشن کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فگر دے دیا کہ ڈیتھ کی تعداد 29,092 ہو گئی ہے، لیکن جو زخمی ہیں جن میں بچے اور عورتیں زیادہ تر ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں، وہ 70,000 کے قریب پہنچ گیا ہے. اٹ از بوتھ جینوسائیڈ اینڈ اپرتھائیڈ. یہ اس باضمیر دنیا میں یہ سب کچھ سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. میں نے کل بھی رونا رویا تھا، میں آج پھر رونا روتا ہوں کہ ہماری اسلامک لیڈرشپ جو ہے اس کے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. روٹین کی ریزولوشنز پاس کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا بیٹھتے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں، ہم یہ توقع تو ان سے نہیں لگا رہے ہیں کہ وہ جا کے پریکٹیکلی فلسطینیوں کے ساتھ لڑیں، مگر خدا کے واسطے ان کی خوراک، ان کے کپڑوں، ان کے خیموں کا انتظام تو کر دیجئے. وہ تو جس راستے سے جانی ہے وہ بھی مسلم ملک ہے. ایجپٹ پر پریشر ڈالیے خدا کے واسطے کہ وہ انسانی جذبوں کے تحت کم از کم وہاں خوراک اور خیمے تو جانے دے. صاف پانی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، سردی بے پناہ ہے، اور وہ بغیر خیموں کے پانی والی سڑکوں کی سائڈوں کے اوپر سو رہے ہیں. دل بہت دکھتا ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے، لیکن یہ مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ برداشت کرنے پر اس لیے مجبور ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے پوری اماں کی مسلم امہ، میں تو اب دوبارہ اماں ان کی پتہ نہیں کہاں ہے، بے ہوشی کی نیند سو رہی ہے، اس کو کوئی وہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک چھوٹا سا ملک ہے یمن، اور اس میں مٹھی بھر لوگ ہیں حوثیز. انہوں نے 3 سپر پاورز کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کرنے پر آ جائیں تو تعداد چھوٹی مسلمانوں کی روایت آپ دیکھ لیں نا کہ 313 بندوں نے 20,000 کی فوج آگے لگا دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. تو یہ جذبے لڑتے ہیں، ورولے لڑتے ہیں، اس لیے تعداد کا نہیں ہے. یہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں اس کی سزا دی جائے گی، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں یہاں سے جہاز اسرائیل نہیں جانے دیں گے. بالکل بہت سی تو ان کو ڈٹرمنڈ ہے ایران کی طرف طرف سے. آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں حوثیوں کو، جنہوں نے فلسطینیوں کی کاز کے لیے پریکٹیکل جنگ کا آغاز کیا ہے. یہ ان کی حیثیت کے اعتبار سے، ان کے ریسورسز اور وسائل کے اعتبار سے باقاعدہ جنگ ہے. ہاں بالکل. تو یہ سب کچھ بھی اپنی جگہ ہے. زیادہ اچھے زبان سے زیادہ وہ ایٹ لیسٹ پریکٹیکلی ساتھ تو دے رہے ہیں نا. لیکن مجھے ایک بات کا بخاری صاحب آپ جواب دے دیں کہ قبلہ اول پہلا یہ صرف فلسطینیوں کا ہے. دیکھیں یہی تو سب سے بڑی بیماری کی بات ہے کہ ہم نے غزہ کو فلسطینیوں کا سمجھ کے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ہم یہ بات کتنی آسانی سے درگزر کر جاتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا قبلہ اول، جو پاکستان کا نہیں مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول جو ہے وہ یروشلم میں ہے. وہ ہمیشہ سے فلسطینیوں کا تھا. 1967 کی جنگ کے نتیجے میں اس پہ قبضہ کر لیا گیا. کتنا غیرت یار یہ مسلمان ملکوں کی، جن کے پاس وسائل اتنے ہیں، جن کے پاس ایسی آرمیز ہیں، ایسے اسلحے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ ایک پاگل آدمی، ایک ون میڈ مین کالڈ نیتن یاہو
اس نے امریکہ کو بھی آگے لگایا ہوا ہے. لیکن جو اچھی اور انکریجنگ بات ہے وہ یہ کہ امریکہ میں اب یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ یہ جو اندھی امداد ہے فلسطین کی اس کو بند کرنا چاہیے. سینٹ کے اندر ہم نے تقریریں سنی, کانگریس کے اندر ہم نے تقریریں کیونکہ سنی. وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اتنے بڑے پروٹیسٹ ہیں, الیکشنز ہونے والے ہیں, بائیڈن کو نظر آ رہا ہے کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ون بیکاز آف دس. He will have to pay the price, both in terms of election and even otherwise. امریکیوں کو اس کی قیمت چکانی ہوگی. یہ خون آئے گا نہیں جائے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خون ناحق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر رسپانسبلٹی لے لیتا ہے اور وہ پھر انتقام وہ لیتا ہے. اور قدرت کا جو والا واقعہ ہم نے شیئر بھی کیا تھا نا, قدرت کا جو انتقام ہے وہ بہت خوفناک ہوتا جا. بالکل. لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی آئی تھنک کہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, یہ صرف خالی حماس کی یا پھر فلسطینیوں کی نہیں ہے. قبلہ اول کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. Every Muslim has this responsibility. ایگزیکٹلی. اب افغانستان کو دیکھ لیں, سپر پاورز نے کیا کچھ نہیں کیا, کیا کر لیا انہوں نے, ایٹ دی اینڈ ایونچولی چھوڑ کر گئے نا, وہی جذبے کی بات ہے. تھینک یو سو مچ. 20 سال ایک دفعہ, 10 سال ایک دفعہ, دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ, سب سے لیٹسٹ وار مشین استعمال کر کے they have to run practically. ایگزیکٹلی. ان پڑھ طالبان نے ان کو ناکو چنے چبوا دی ہیں, لیکن ایونچولی ان کو بھاگنا پڑا ہے. اور نیٹو کتنے ممالک کی فورسز تھی, لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی ہمیں مسلم ممالک کو اکٹھے کھڑا ہونا ہے گا. اسی پلیٹ فارم سے ہم بھی یہی درخواست